عبداللہ ابن سبا نے یہ فتنہ جو ہے کھڑا کیا تھا. یہ میں صرف اس اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کی کیا حیثیت ہے حضور کے مقابلے میں. حضور کو اللہ نے محفوظ رکھا اس لیے کہ آپ کے ساتھ سارا دین کا معاملہ آپ کے ساتھ وابستہ ہے. وہ مصطفیٰ پر رساں خیش را کے دی ہموس اگر بعور رسیدی تمام بول حدیث. تو حضور کے ایک صحابی کو اور حضور نے جن کی تربیت فرمائی تزکیہ فرمایا گود میں پلے ہیں حضور کے حضرت علی رضی اللہ تعالی، ان کو تو یہ گستاخی ہے جو کی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے بچایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ غلو، عقیدت کا غلو، محبت کا غلو. یہی غلو ہمارے ہاں بھی چلا رہا ہے. بہرحال فطرت جو انسان کی ہے اور سرشت جو ہے وہ تو بدلتی نہیں ہے. انسان جیسے پہلے جس طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے ہیں ایسے ہی آج بھی ہو رہے ہیں. حدیث میں تو حضور نے فرما دیا ہے کہ تم ان تمام راستوں پر چلو گے جن پر تم سے پہلے کی امتیں چلی ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسی تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا اٹھے گا. صحابہ نے پوچھا حضور کیا اہل کتاب مراد ہیں؟ یہود و نصارا. فمن، اور کون؟ تم سے پہلے کی امت وہی تو تھے نا، وہ امت مسلمہ تھے. کہ ہم اس زوم میں نہ رہے کہ ہم ہی امت مسلمہ ہیں. وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب. سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر نہیں تھا، میر بھی بہت بڑا شاعر تھا. اسی طرح ہم ہی امت مسلمہ نہیں ہیں. ہم سے پہلے یہود، اور نوٹ کیجئے قرآن میں 4 مقامات پر یہ ہے یہودیوں کے بارے میں کہ ہم نے انہیں تمام انسانوں پر فضیلت دی. 2 مرتبہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا، سورہ بقرہ تو بہت کافی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے. 6 رکوع کی پہلی آیت، 15 رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. لیکن ان میں گمراہیاں پیدا ہوئی. ان کی ایک گمراہی تو وہ ہے جس سے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ رکھا کہ انہوں نے کتاب میں تحریفات کی. اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت اپنے ذمہ لے لی قرآن مجید کی، تو اس گمراہی سے تو امت بچی ہوئی. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ حفاظت صرف متن قرآن کو حاصل ہے. ترجموں میں تحریفیں ہوئی ہیں، ڈٹ کر ہوئی ہیں. تفسیروں میں تحریفیں ہوئی ہیں اور ڈٹ کر ہوئی ہیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ بدل دینا قرآن کا جو ہے وہ قرآن کے متن کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ کی حفاظت خصوصی ہے. ورنہ نوٹ کر لیجئے اگر یہ حفاظت تورات کی اور انجیل کی بھی اللہ اپنے ذمہ لے لیتا تو کیا ان میں کوئی تحریف ہو سکتی تھی؟ اور اگر اللہ نے خاص اپنی حفاظت میں قرآن کو نہ لے لیا ہوتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے قرآن میں تحریف کیے ہو؟ تو ظاہر بات ہے کہ جیسے فن عرض کیا حضور نے فرمایا جن راستوں پر بھی پچھلی امتیں چلی ہیں تم بھی چلو گے. اور اس کے لیے مثالیں، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا اٹھے گا. تو یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم. اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں حفاظت سے جن کا حساب رکھا ہوا ہے میں نے. ثم اوفیکم ایھا. وفا یوفی پورا پورا کر دینا اور پورے اہتمام سے کر دینا. اوفا یوفی کے معنی بھی یہی ہے، پورا دینا. یہ باب افعال سے، لیکن باب افعال کے مقابلے میں باب تفعیل کے اندر بہت وزن ہوتا ہے. رفتہ 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 پورا 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 کر دینا. وفیکم ایھا. یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے پورے پورے بلا کم و کاست تمہیں عطا کر دوں گا، تمہیں دے دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ.
تو جو کوئی اپنے اعمال نامے میں خیر پائے وہ اللہ کی حمد کرے. اللہ نے توفیق دی تھی، اللہ ہی کے فضل و کرم سے تم نے وہ کام کیے تھے. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جو کوئی اس کے سوا، اس کے برعکس چیز پائے، شر پائے، بدی پائے، برائی پائے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے سوائے اپنے نفس کے. اس کا کمانے والا وہ خود ہے، یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، کسی اور کے اوپر نہ دھرے، بلکہ اس کی پوری ذمہ داری اسی کو قبول کرنی ہوگی. یہ حدیث جو طویل ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یا عبادی یا عبادی یا عبادی کی تکرار جس کیفیت سے اس حدیث میں ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو شفقت ہے، عبادی ہے میرے بندو. قرآن مجید میں آیا ہے نا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جسے کسی کو جو کسی کو تکلیف دے کر اور کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، تو یہ تو تمہارے اعمال ہیں، اور یہ اعمال ہم نے حفاظت کے ساتھ گن کر رکھے ہوئے تھے، تمہارے سامنے حاضر ہیں. تو جو ان میں خیر پائے اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس میں شر پائے، اس کے سوا کوئی شے، خیر کے علاوہ، خیر کے سوا، خیر کے برعکس، تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے سوائے اپنے نفس کے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.